بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے متعلق کچھ خبریں لیکن دنیا بھر سے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، ان کا خیال تھا کہ گمان تھا کہ واشنگٹن سے کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کو، اور یہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اور دل لبھا دینے والی باتیں کر کے ان کو رام کر لیں گے ٹرمپ انتظامیہ کو. تو ایسا نہیں ہو رہا. کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی، معاشی صورتحال انتہائی بدتر ہے اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کوئی اعداد و شمار ایسے نہیں ہیں کسی بھی شعبے میں، نہ ہماری پیداواری شعبے میں، نہ ہمارے کارخانوں میں، نہ ہمارے ایکسپورٹ میں، نہ ہماری تجارت میں، کہیں سے بھی، نہ ہماری زراعت میں. کوئی بھی معیشت کا ایسا میدان نہیں جہاں سے اچھی خبر آ رہی ہو. مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اور تعلیم یافتہ اور ہماری بزنس کمیونٹی، ہمارے کاروباری لوگ، ہمارے تاجر حضرات اور بڑے بڑے کارخانہ دار، یہ سب کے سب پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. جس کا جہاں کوئی داؤ لگ رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ رہا ہے، اور آفیشلی اور ان آفیشلی پاکستان سے بے شمار سرمایہ جو ہے وہ باہر فلائی کر رہا ہے. یہ تو ہیں حقیقت کی دنیا کی خبریں. دوسری جانب کہنے کو یہ جو مرضی کہتے رہیں، اور کبھی سبز انقلاب اور کبھی کچھ، اور ایک ٹریکٹر چلانے سے اور ایک ٹریکٹر دکھانے سے سبز انقلاب نہیں آئے گا. اور جہاں لاکھوں کروڑوں ایکڑ اراضی ہو وہاں پہ 5,000 ایکڑ زمین ہتھیانے سے سبز انقلاب نہیں آئے گا. تو بہرحال سچویشن یہ ہے اس وقت کہ ابھی مزید قرضوں کی، معیشت کو مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. 1.5 ارب ڈالر کے نئے قرضے، یعنی کہ 1.5 ارب ڈالر کے نئے قرضے حاصل کرنے کے لیے IMF کے ساتھ پھر دوبارہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور یہ قرضے لیے جائیں گے موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے تدارک کے لیے. اور اس کے لیے دوبارہ سے IMF کو دعوت دی گئی ہے، جبکہ پہلے ہی IMF کی جو ٹیم آئی ہے وہ غیر مطمئن گئی ہے، اور وہ مطمئن نہیں ہے. جہاں جہاں اس نے ملاقاتیں کی ہیں وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی، اور اس رپورٹ کے جو اس سے پہلے ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں، جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں، وہ بڑے اوپنلی بتا رہے ہیں کہ IMF کی ٹیم مطمئن نہیں گئی اور یہ مطمئن نہیں کر سکے. یہ تو ہے صورتحال معیشت کے میدانوں کی. دوسری جانب کیونکہ اس وقت ہمارے جتنے بھی طاقتور، جو خاص طور پہ بادشاہ سلامت اور ان کی ٹیم، بادشاہ سلامت صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کی جو کٹ پتلیاں ہیں ان کا اقتدار برقرار رہے، ان کی حکومت برقرار رہے، اور ان کا دال پانی چلتا رہے. یہ ہے ہمارے بادشاہ سلامت کی اور ان کی ٹیم کی پریورٹیز، ترجیحات. لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے عالمی سطح پہ، میٹا کے، یعنی کہ فیس بک میٹا کے چیف ایگزیکٹو ہیں مارک زکربرگ، انہوں نے پاکستان نہ آنے کی وجہ بتائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کچھ لوگ مجھے موت کی سزا دلوانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے عالمی شخصیات جو ہیں، اور ہماری جو خاص طور پہ IT کے شعبے میں جہاں پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، اس شعبے کا حال یہ ہے کہ IT کی بڑی بڑی کمپنیاں باہر جا رہی ہیں، اور اگر پاکستان میں کوئی موجود ہے تو وہ اپنی آمدنی، ڈیجیٹل آمدنی، وہ باہر منگوا رہی ہے. یہ کروڑوں نہیں، یہ اربوں ڈالر کا معاملہ ہے، اور اس پہ بھی کوئی سچویشن کو بہتری کی امید نہیں ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جی کہ جو رجیم چینج آپریشن کے کردار، ان کے خلاف گھیرا کیسے تنگ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اور 20 جنوری کو آئے ہیں، ابھی تک مہینہ نہیں ہوا، اور مہینے کے اندر جو وہاں پہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے ہمارے بادشاہ سلامت اور ناجائز حکمرانوں کے لیے، وہ بڑی ٹائٹ ہے. اور شروع میں تو انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید ہم کر لیں گے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے آ کے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ٹیلی فون کال آئی، اور نہ ہی کوئی خط آیا، نہ ہی ان کو انوائٹ کیا گیا واشنگٹن میں. بالکل ایک بھی آفیشیل جو ہے انویٹیشن وہ نہیں تھا. اور جو
گئے خصوصی ایلچی جو گئے وہ بھی اپنے ذاتی پیسوں سے خرچ کر کے، اور دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب گئے تو وہ بھی اپنے ذاتی تعلق اور ذاتی انویٹیشن کی بنیاد پہ، ان کو بھی آفیشیل انویٹیشن نہیں تھا۔ یہ تو ہے سچویشن ہماری۔ اور دوسرا، ہمارا جو اسلام آباد امریکی سفارت خانہ ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس میں محدود کیا ہوا ہے۔ جو واشنگٹن سے ان کو دی گئی ہیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، انہیں ریسٹرین کا کہا گیا ہے کہ جی اپنے آپ کو روک لیں، کسی قسم کی کوئی گرم جوشی مت دکھائیں، اور جب تک کہ نئی پالیسی کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کیا جاتا۔ امریکہ کا اس وقت مستقل ایمبیسیڈر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، قائم مقام ایمبیسیڈر سے امریکہ کام چلا رہا ہے۔ تو اور اس کے بعد کچھ دنوں پہلے، کیونکہ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی نئی انتظامیہ آتی ہے تو کوئی خط آ جاتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے، اور کوئی پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے، تعیناتی پیغامات کا، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر راولپنڈی اور امریکی سفارت خانے کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا۔ ایک بیک ڈور چینل پہ ایفرٹ کی گئی، پہلے تو خصوصی ایلچی واشنگٹن گیا، دورہ ناکام رہا، مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کے بعد اب ایک ایفرٹ کی گئی ہے بیک ڈور چینل سے خصوصی ایلچی کو امریکی سفارت خانے اسلام آباد بھجوایا گیا، قائم مقام سفیر چارلس ڈی افیئرس سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یہ ایک پیغام دیا گیا کہ جناب بڑے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں، میوچل انٹرسٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ذرا کچھ سپیس پیدا کریں۔ تو ابھی تک ہمارے پاس اطلاع ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک واشنگٹن سے ہمارے ہیڈ کوارٹر سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس بارے میں کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے، لہٰذا ریسٹرین کا مظاہرہ ہے، روک لیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، واشنگٹن چلتے ہیں، وہاں پہ کانگریس مین جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان فارمل وے میں، جو ولسن ہوں یا پھر زلمے خلیل زاد ہوں یا پھر رچرڈ گرینل ہوں، وہ اور بہت سے دیگر جو ہیں جو ریپبلکنز ہیں، وہ میسج کنوے کر رہے ہیں۔ فری عمران خان، جمہوریت کی بحالی کا کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر جمہوریت بحال ہونی چاہیے، فوجی ڈکٹیٹرشپ ختم ہونی چاہیے، اور الیکشن ہونے چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے۔ یہ انفارمل کنوے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک سفارتی چینل پہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جو کہ ایک از خود ایک منفی خبر ہے۔ تو بہرحال اب ذرا ایک سٹیپ اوپر اور پھر مزید اوپر آ گیا ہے۔ جو ولسن نے ملاقات کی امریکی وزیر خارجہ اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اور ان کو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس پہ اتفاق کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتفاق کیا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے، کہاں بنیادی وجہ کیا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، جمہوریت کا قلقمہ کرنا، اور اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن مخالفین اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیٹ جو بند کیا جا رہا ہے۔ اب مزید ایک سٹیپ آگے آ گیا ہے، اب آ گئے ہیں نائب صدر میدان میں آ گئے ہیں، اور امریکی نائب صدر، اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے شخصی آزادیوں کے بارے میں، اور اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ وہ جرمن میں تھے، میونخ سیکورٹی کانفرنس کے شرکا سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ آپ اپنے مخالف کی بات کو سینسر کر کے یا جیل میں ڈال کر ایک جمہوری مینڈیٹ کبھی نہیں جیت سکتے، اور انہوں نے کہا کہ چاہے وہ آپ کا سیاسی مخالف ہو یا کوئی صحافی، زبان بندی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پہ یہ انہوں نے بات کی ہے یورپ کو، اور یورپ کو مخاطب کر کے کہا، اور وہ جو تھے سامنے شرکا، وہ کافی پریشان بھی تھے اور حیران زدہ بھی، کہ ان سے تو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ یوکرین کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یورپ میں بھی انہوں نے کہا کہ رہنماؤں کی تقاریر سینسر کی جاتی ہیں، اور یورپ بھی آزادی اظہار رائے کھو رہا ہے، اور یہ یورپ کے لیے روس اور چین سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کے یہ ایک میسج جو کہ نائب صدر کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوگی، اور وہ سارے کے سارے عوامل جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔
کیونکہ ابھی تک بھی پاکستان میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بند سمجھیں آپ، اس کو جزوی طور پر انتہائی کم رفتار کے ساتھ اس کو کھولا گیا ہے اور بہت ہی محدود پیمانے پہ یہ سروس دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جناب شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک خط لکھیں گے اور خط میں پاکستان کی ساری صورتحال کے بارے میں اور رجیم چینج آپریشن کے بارے میں اور جو ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ ایک اور رجیم چینج کرداروں کے خلاف جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف فیلڈنگ سخت کی جا رہی ہے، اس میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی جو ولسن کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی نقطہ نظر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، انتخابات میں دھاندلی اور عمران خان کی غیر قانونی سزا میں ملوث شخصیات پر امریکی پابندیاں عائد کر کے پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور اگر ہم پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے جناب کہ وہاں پہ مسلسل جو ہیں پابندیاں ابھی بھی موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں بھی کمی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے جو ہیں جی ایلن مسک، انہوں نے کام کیا ہے بیوروکریسی پہ، اور وہاں سے 10,000 ملازم جو ہیں وہ برطرف کر دی ہیں، سرکاری ملازمین، اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر دیگر ممالک کو دی جانے والی امریکی امداد کا آڈٹ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کرنا ہے، اور امریکی کے حکام جو ہیں وہ مسلسل اب پاکستان کو اور پاکستانی حکام کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں حساب کہ جو امریکی امداد دی گئی وہ کہاں خرچ ہوئی اور کیسے خرچ ہوئی، اس کا بھی جواب دیا جائے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے حالات و واقعات، اور گلگت بلتستان میڈیکل سے بہت دوبارہ سے احتجاج شروع ہو گیا سلسلہ، اور عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جعلی حکومت کے خلاف جعلی حکومت کے مظالم کے خلاف مسلسل سڑکوں پر ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ گوادر میں بھی حالات خراب، اور گوادر جو ہے وہ سی پیک کا دروازہ اور ادھر سے گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ، دونوں دروازوں پر حالات و واقعات بدستور خراب اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔ تو آخر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ جو ہے جی اتنی آسانی سے جو یہ ہضم نہیں ہونا، جو الیکشن چوری کیا گیا ہے اور مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور یہ جعلی نظام جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ جعلی نظام چلتا رہے گا، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور خبر ہم آپ کو دیں گے، میرا خیال ہے اگلے ولاگ میں آپ کو دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی، اور وہ ہے سبز انقلاب اور اس کے بعد کے حالات و واقعات، کیونکہ وہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پلان بنایا گیا تھا جی، اور وہ پلان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ پلان بھی فارغ ہو گیا ہے، اور بہت سارے جو سیکشن 10 والے ڈیپوٹیشن پہ تھے وہ بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ان کی فہرست عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، اور عمران خان صاحب نے اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ گند جو ہے وہ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اب وہ کیسے آگے بڑھیں گے یہ وہ خود بتائیں گے، کیونکہ خبریں تو ہیں ہمارے پاس، لیکن فی الوقت اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔